اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم پہنچے ہیں فلک قمر تک، اور یہ فلک قمر تک پہنچنے سے پہلے ایک جو زمزمہ انجم تھا جہاں پہ میں نے اس کو ختم کیا تھا. اب اس کے بعد جب فلک قمر شروع ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ زندہ رود اور رومی بیٹھ جائیں سب. زندہ رود اور رومی اڑن کھٹولے پر بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد روشن ستاروں سے بھرا آسمان ایسے گھوم رہا ہے گویا وہ سفر کی حالت میں آسمانی منزلیں طے کر رہے ہیں. اور زندہ رود کہتا ہے یہ ارض و سماوات سب خدا کا مال ہے، لہٰذا ماہ و پروین ہماری ہی میراث ہیں، اس لیے راستے میں جو بھی نظر سے گزرے اسے اپنے محرم کی نگاہ سے دیکھو. اپنے دیار میں اجنبیوں کی طرح مت پھرو، اپنے آپ میں گم بندے تھوڑی بے باکی اختیار کر، یہ اور وہ سب تیرے فرما بردار ہیں. اگر تم کہو کہ یہ کرو وہ نہ کرو تو تمہارے حکم کے مطابق عمل کریں گے. اس جہان میں دیکھنے اور سننے والے بتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اسی سبب اس کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل کی طرح مردہ ہے. مگر تو دیوانہ وار بیابان طلب کر، اس بت خانے میں ابراہیم کا روپ اختیار کر لے. جب تو زمین و آسمان طے کر لے، اس جہان اور اس جہان سے گزر جائے تو خدا سے 7 آسمانوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر، بلکہ سینکڑوں مزید مکان طلب کر. بہشت کی کسی نہر کے کنارے نیکی اور بدی کی آپس میں جنگ سے بے نیاز پڑے رہنا بیکار ہے. اگر نجات سے مراد جستجو سے فارغ ہونا ہے تو اس رنگ و بو ترس کی بہشت سے قبر میں پڑے رہنا زیادہ بہتر ہے. اے مسافر، قیام کی صورت میں جان مر جاتی ہے، لیکن مستقل پرواز کے عالم میں رہنے سے وہ اور بھی زندہ ہو جاتی ہے. ستاروں کی مائیت میں بغیر آرام کیے سفر کتنا اچھا لگتا ہے. جب سے آسمانی فضاؤں میں سفر شروع کیا مجھے جو کچھ اوپر تھا نیچے دکھائی دینے لگا. زمین کی تاریک خاک رات کی قندیل سے برتر ہے. عجیب بات ہے، میرا اپنا سایہ پاؤں کی جانب ہونے کی بجائے میرے سر پر تھا. لہجہ بلہجہ ہم قمر کے نزدیک ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ اس کے پہاڑ صاف دکھائی دینے لگے. رومی کہتا ہے اب وہم و گمان چھوڑو اور افلاک کے رسم و راہ اپنانے کی کوشش کرو. چاند اگرچہ ہم سے دور ہی سہی، ہم اسے جانتے تو ہیں، وہ ہمارے راستے کی پہلی منزل ہے. لمحہ بھر تاریکی کے بعد اب منظر روشن ہوتا ہے تو رومی اور زندہ رود چاند کی کسی غار میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں. رومی کہتا ہے چاند کے اپنے زمان و مکان ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے پہاڑوں کی غاریں بھی قابل دید ہیں. زندہ رود ان پہاڑوں کی فضا میں خاموشی تو واقعی بڑی ہولناک ہے. چاند کا باطن پرسوز لیکن ظاہر ٹکڑے ٹکڑے ہے. یہاں خافتین اور یلدرم نامی سینکڑوں پہاڑ ہیں جن کے دہانوں پر دھواں مگر شکموں میں آگ بھڑک رہی ہے. اس کی سرزمین میں نہ تو کہیں سبزہ اگا ہے، نہ فضا میں کوئی پرندہ اڑتے دکھائی دیا. نمی کے بغیر اس کے بادل اور تند و تیز ہوائیں اس کی مردہ سرزمین سے جنگ آزما نظر آتے ہیں. یہ ایک فرسودہ بے رنگ و آواز طرز کا عالم ہے جس میں نہ تو حیات کا کوئی نشان ہے نہ موت کا. اس کی ناف میں زندگی پیدا کر سکنے کا کوئی امکان نہیں، نہ اس کے زمان کی پشت میں حادثات کی موجودگی کے آثار ہیں. اگرچہ وہ آفتاب کے خاندان سے ہے، اس کے صبح و شام کوئی انقلاب لا سکنے سے محروم ہے. رومی کہتا ہے
اب اٹھ قدم آگے بڑھا، اس بیداری کی ملی دولت کو ہاتھ سے مت گنوا۔ چاند کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے، اس کی غاروں کے اندر ایک اور ہی جہان ہے۔ اے ہوش مند، جو بھی تیرے سامنے آئے اسے اپنی آنکھوں اور کانوں کے حلقوں میں محفوظ کر لے۔ اگر تیری آنکھ روشن ہے تو ہر شے دیکھنے اور نگاہ کے ترازو میں تولنے کے قابل ہے۔ جہاں تجھے رومی لے جائے اس کے ساتھ چل، اور دو ایک لمحوں کے لیے رومی کے سوا کسی اور سے بیگانہ ہو جا۔ زندہ رود کہتا ہے، رومی نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور تیزی سے چلتا ہوا ایک غار تک پہنچ گیا۔ اب یہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں ہندی رشی جو چاند کی غاروں میں سے ایک میں خلوت نشین ہے، اور اہل ہند اسے وشوامتر کہتے ہیں، یہ وشوامتر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ منظر کبھی تاریکی اور کبھی روشنی کے عالم میں رومی زندہ رود کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے غار کے اندر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں بالکل اندھیرے میں ہندی رشی بیٹھا ہے۔ زندہ رود کہتا ہے، میں اندھوں کی طرح اپنے رفیق کے کندھے پر ہاتھ رکھے گہری غار میں اترا۔ یہاں اتنی تاریکی تھی کہ اسے دیکھ کر چاند کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بلکہ سورج کو بھی اس کے اندر جھانکنے کے لیے چراغ کی ضرورت پڑے۔ شک و شبہ نے مجھ پر ایسا حملہ کیا کہ میری عقل و ہوش گویا سولی پر لٹکا دیے گئے۔ میں جوں جوں چلتا گیا یہی رہزن میری گھات میں لگے رہے۔ بالآخر میری نگاہوں کے سامنے جلوے ظاہر ہوئے، یوں لگا جیسے طلوع آفتاب کے بغیر صبح صادق نمودار ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں نے ایک وادی دیکھی جس کا ہر پتھر دیو قامت بلند درختوں کے زنار باندھا تھا۔ میں نے سوچا یہ آب و خاک کی فطرت والا کوئی مقام ہے یا نیند کے عالم میں میرا تخیل مجھے ایسے نقوش دکھا رہا ہے۔ اس مقام کی ہوا میں شراب ایسا ذوق و سرور تھا، بلکہ اس کی خاک پر سایہ بھی پڑ کر نور کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ حالانکہ اس کی زمین پر کوئی نیلا آسمان تھا، نہ اس کے افقی کنارے شفق کی طرح سرخ و زرد تھے۔ وہاں روشنی تاریکی کی قید میں بند نہ تھی، اور نہ اس کی صبح و شام دھواں آلود تھے۔ وہیں ایک درخت کے نیچے ہندی نیاد رشی بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں اس سرمے سے سبب بینا تھیں جو اس نے لگا رکھا تھا۔ اس کے بال سر پر لپٹے ہوئے تھے اور بدن برہنہ تھا۔ اس کے گرد ایک سفید سانپ نے ہلکا باندھ رکھا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جو آب و گل کے عام انسانوں سے بالا تر تھا۔ اس کے تخیل کے بتکدے نے عالم کو ایک پیکر کی صورت دے رکھی تھی۔ اس کے وقت میں ایام کی گردش نہ تھی، اس کا چرخ نیلی فام سے بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ وشوامتر کہتا ہے رومی سے، ارے یہ تیرے ہمراہ کون ہے؟ اس کی نگاہوں میں مجھے زندگی کی آرزو دکھائی دیتی ہے۔ رومی اقبال کا تعارف زندہ رود کا تعارف کراتا ہے، یہ مرد کچھ ڈھونڈنے کی خاطر آوارہ پھر رہا ہے۔ دیکھنے میں تو ستارے کی مانند ثابت لگتا ہے، مگر فطرتاً ہے کسی سیارے کی طرح متحرک۔ اس کی خامیوں نے ہی اس کے کام کو پختگی عطا کی ہے۔ میں تو اس کے ناتمام ہونے پر جان دیتا ہوں۔ اس نے اپنی سراہی کے لیے آسمان کو طاق بنا رکھا ہے، اور وہ اپنے افلاکی افکار کی تصدیق جبرائیل جیسے فرشتوں سے چاہتا ہے۔ وہ سورج اور چاند کو شکار سمجھتے ہوئے ان پر عقاب کی طرح جھپٹتا ہے، اور آسمانوں کے طواف کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ اہل زمین سے بات کرتا ہے تو رندانہ انداز میں، حور کو محض بت اور جنت کو مے خانہ قرار دیتا ہے۔ میں نے اس کے دھوئیں کی لہر میں شعلہ دیکھا ہے، اس کے سجدے میں مجھے مسجود کی جھلک دکھائی دی ہے۔ شوق کی کیفیت میں وہ ہر وقت بنسری کی طرح محو فغاں رہتا ہے۔ وہ نہ فراق سے مطمئن ہے نہ وصال سے۔ میں نہیں جانتا آب و گل کے اس پیکر کے اندر کیا ہے۔ میں نہیں جانتا
اس کا مقام اور منزل کیا ہے؟ وشوامتر کہتا ہے عالم رنگین ہے، وشوامتر کہہ رہا ہے عالم رنگین ہے، رنگ حق بلا رنگ، تمہارے نزدیک عالم کیا ہے، آدم کیا ہے، حق کیا ہے؟ رومی جواب دیتا ہے عالم شمشیر ہے اور حق شمشیر زن۔ عالم اس شمشیر کی دھار کو تیز رکھنے کے لیے پتھر کی سان ہے۔ مشرق کے خدا پا لیا لیکن دنیا سے لا تعلق ہو گیا، مغرب دنیا میں رینگتا رہا مگر خدا سے ناتا توڑ لیا۔ بندہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حق پر نگاہ جمی رہے، اپنے آپ کو بے پردہ دیکھ سکنا ہی اصل زندگی ہے۔ بندہ جب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر زندگی میں اپنا حصہ حاصل کرتا ہے تو خدا بھی اس پر صلوات و سلام بھیجتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی صلاحیتوں اور اپنی تقدیر سے آگاہ نہیں، اس کی خاک اس کی جان کے سوز کا ساتھ نہیں دیتی۔ وشوامتر بولتا ہے مشرق وجود اور عدم وجود کی بحث میں الجھا رہا مگر ان رازوں کو سمجھ نہ سکا۔ ہمیں فلاکیوں کا کام صرف دیکھتے رہنا ہے۔ ہر صورت میری جان مشرق کے مستقبل سے نا امید نہیں۔ کل میں نے کشمرود پہاڑی کی چوٹی پر دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے۔ یہ فرشتے کی داستان یوں ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس کو ایک خاتون سے محبت ہو گئی۔ یہ پرانی کہانی ہے عراق کی، اور وہ خاتون جو تھی وہ تو چونکہ فرشتے سے محبت کرنے لگی یا محبت کے وجہ سے وہ تو ستارہ بن گئی، اور زہرہ ستارہ اسی کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن یہ فرشتہ جو اس نے خدا کی حکم دولی میں ایک عشق عورت سے کیا تھا، وہ ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ خاص طور پر اس کو سزا دی گئی اور اس کو کنویں میں اب بھی وہ لٹکا ہوا ہے بقول اس مت کے، جو کہ پرانے عراق کی کہانی ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اقبال یہاں پر، کہتے ہیں کل میں نے، یہ وشوامتر سے کہلاتے ہیں، کل میں نے کشمرود پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا، یہ چاند میں کوئی پہاڑ ہے، کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے۔ اس کی نگاہ سے دیکھتے رہنے کا ذوق ٹپکتا تھا، دیکھتے رہنے کا ذوق ٹپکتا تھا۔ وہ ہماری مٹی کے جہان کے سوا کسی اور طرف دیکھتا ہی نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کم از کم اپنوں سے تو بھید نہ چھپا، آخر اس خاموش مٹی کو دیکھتے رہنے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کیا تجھے بھی زہرہ کے حسن نے اتنا متاثر کیا ہے کہ فرشتے کے ساتھ عشق کے سبب وہ تو ستارہ بن گئی، مگر عاشق فرشتے کی تیرے سزا بھگتنے کی خاطر تو نے بابل کے کنویں میں اپنا دل لٹکا دیا۔ یہ بابل کے کنویں میں کہتے ہیں یہ فرشتہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، لیکن جو محبوب تھی اس کی، یہ زہرہ بن گئی، وینس ستارہ بن گئی۔ اس نے جواب دیا ایسا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق میں ایک نئے آفتاب کے طلوع ہونے کا ہنگامہ بپا ہونے کو ہے۔ اس کے راستے کے پتھروں سے خون کی طرح سرخ لال نکلیں گے، اس کے یوسف کنویں سے باہر نکل آئیں گے۔ میں اس کے پہلوؤں سے محشر اٹھتا دیکھ رہا ہوں، اس کے پہاڑوں کو زلزلوں سے لرزتے دیکھ رہا ہوں۔ مشرق نے آزری کا پیشہ چھوڑ دیا ہے، بتوں کو پوجنا اور ان کی خدمت گزاری کرنا ترک کر دیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جس کی جان تڑپنے کی خوگر ہو جائے اور وہ اپنی خاک سے اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر لے۔ عرش والوں کے لیے وہ گھڑی صبح عید کی ہوتی ہے جب کسی ملت کی آنکھ بیدار ہو جائے۔ ہندی بزرگ زندہ رود کہتا ہے، ہندی بزرگ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہ میں بڑی بے تابی تھی۔ اب وشوامتر اور اقبال زندہ رود میں گفت و شنید ہوتی ہے۔ وشوامتر کہتا ہے، بتاؤ عقل کب مرتی ہے، بتاؤ عقل کب مرتی ہے؟ جب فکر کرنا چھوڑ دے۔
قلب کب مرتا ہے؟ جب ذکر کرنا چھوڑ دے۔ تن کیا ہے؟ راستے کا گرد و غبار۔ جان کیا ہے؟ خدا کا اشارہ۔ آدم کیا ہے؟ خدا کے بھیدوں میں سے ایک بھید۔ عالم کیا ہے؟ وہی جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ علم و ہنر محض چھلکا ہے۔ محبت کیا ہے؟ جس طرف بھی دیکھو دوست کا چہرہ نظر آئے۔ عوام کا دین کیا ہے؟ سنی سنائی بات پر یقین کر لینا۔ اور عارفوں کا دین یقین کی آنکھ سے دیکھنا۔ میرے جوابات سے اس کی جان کی لذت بڑھی اور اس نے بعض دل نشین نکتے مجھ پر منکشف کیے۔ پھر اس کے بعد وشوامتر اس کو اپنے 9 اقوال سناتا ہے، اور یہ اس طرح وشوامتر کہتا ہے: پہلا نکتہ، خدا کی ذات کے مشاہدے کے لیے یہ عالم پردہ نہیں۔ پانی کی سطح کے نقوش غوطہ خور کے راستے میں حائل نہیں ہوتے۔ دوسرا نکتہ، جہان میں پیدا ہونا خوش بختی ہے، نئے جہان میں پیدا ہونا خوش بختی ہے، یوں نیا شباب ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تیسرا نکتہ، خدا کی ذات ورائے موت اور مسلسل حیات ہے۔ بندہ جب مرتا ہے تو خدا کو معلوم نہیں ہوتا کہ موت کیا ہے، اگرچہ ہماری حیثیت بے بالوں پر پرندوں جیسی ہے، ہم موت کے بارے میں خدا سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ موت کیا ہے، خدا سے زیادہ جانتے ہیں۔ چوتھا نکتہ، وقت ایسی مٹھاس ہے جس میں زہر ملی ہو، یہ ایسی رحمت ہے جو قہر آلود ہو۔ شہر و دشت کو وقت کے قبر سے خالی دیکھ کر تیرا کہنا کہ مصیبت کا وقت ٹل گیا بھی خدا کی رحمت ہے۔ پانچواں نکتہ، اے روشن فطرت، کفر اور حقیقت، کفر در حقیقت موت ہے، غازی مردے کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا۔ مرد مومن زندہ ہے، اپنے آپ سے مصروف جنگ ہے، خود پر یوں جھپٹتا ہے جیسے ہرن پر چیتا۔ چھٹا نکتہ، کسی بت کے روبرو بیٹھا بیدار دل کافر اس مومن سے بہتر ہے جو کعبے کے اندر سویا پڑا ہو۔ ساتواں نکتہ، اندھی ہے وہ آنکھ جو برائی دیکھے، اندھی ہے وہ آنکھ جو صرف برائی دیکھے، کیونکہ آفتاب کو کہیں بھی رات دکھائی نہیں دیتی۔ آٹھواں نکتہ، مٹی کے ساتھ محبت دانے کو تو درخت بنا دیتی ہے، لیکن اسی مٹی کے ساتھ صحبت سے آدمی تیرا بخت بن جاتا ہے۔ دانا مٹی کے اندر پیچ و تاب کھا کر ہی اس سے باہر نکلتا ہے تاکہ سورج کی شعاع کا شکار کر سکے۔ نواں نکتہ، میں نے پھول سے پوچھا، اے سینہ چاک، تو خاک و ہوا سے کیسے رنگ و بو پا لیتا ہے؟ پھول نے جواب دیا، اے ہوش سے آری ہوش مند، جیسے تو خاموش بجلی سے پیام حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ہمارے تن میں جو جان ہے وہ اس کو اور اس کو اپنے اندر جذب کرتی رہتی ہے، البتہ تیرا جذب ظاہر ہے اور ہمارا پنہاں۔ اسی دوران میں سروش ظاہر ہوتی ہے۔ زندہ رود کہتا ہے، ہندی رشی نے گفتگو کا دروازہ بند کر لیا، ایسا مست ہوا کہ عالم سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا۔ ذوق و شوق کی ایسی کیفیت اس پر طاری ہوئی کہ ظاہر کا سحر توڑ کر اپنے اندر گم ہو گیا۔ اس کی موجودگی کے باعث ذرات تور کی طرح روشن نظر آتے تھے، مگر اس کی عدم موجودگی کے سبب نور و ظہور کی بجائے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں مجھے ایک نازنین دکھائی دی جو ستاروں سے خالی رات میں بجائے خود
ایک ستارے کی طرح روشن تھی۔ اس کی گوندی ہوئی زلفوں کے 2 حصے کمر تک لٹک رہے تھے۔ چہرے کی تابناکی سے کوہ کمر بھی چمک اٹھے تھے۔ وہ جلوہ مستانہ میں ڈوبی تھی۔ اس نے شراب کا جام پیے بغیر مستی کے عالم میں نغمہ چھیڑا۔ خیالات کا فانوس اس کے روبرو یوں محو رقص تھا، گویا پرانے آسمان سے مختلف نوع کے فنون بکھر رہے ہوں۔ رنگ برنگی فانوس میں چڑیا پر شکرا اور ہرن پر چیتا جھپٹتے دکھائی دیا۔ رومی سے، اے دانائے راز، اپنے کم نظر رفیق پر یہ راز افشا کر، یہ کون ہے؟ رومی، اس چاندی جیسے چمکتے پیکر نے خدا کی مشیت کے تحت جنم دیا۔ بعد میں ذوق نمائش سے بتاب ہو کر وہ شبستان وجود میں اتر آیا۔ دراصل وہ بھی ہماری طرح آوارہ اور غریب الدیار ہے، یعنی تو بھی مسافر، میں بھی مسافر، اور وہ بھی مسافر۔ اس پیکر کی شان و شوکت جبریل جیسی اور نام سروش ہے۔ وہ بے ہوش اور باہوش کر سکنے کی اہلیت رکھے۔ ہمارا غنچہ اسی کی شبنم سے کھلتا ہے، ہماری بجھی آگ اسی کے سوز سے بھڑک اٹھتی ہے، اسی کے سبب شاعر اپنے دل کے ساز کو مضراب سے چھیڑتا ہے، اسی کے سبب محفل کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ میں اس کے نغمے کے اندر ایک عالم دیکھتا ہوں، تو بھی اس کی نوا سے تھوڑی آگ حاصل کر لے۔ پھر اب نوائے سروش بولتی ہے، سروش، مجھے خوف ہے تو سراب ہی میں کشتی چلائے گا، پردے میں پیدا ہوا ہے اور پردے ہی میں مر جائے گا۔ جب میں نے رازی کی لکھی تفسیر قرآن کا سرما اپنی آنکھوں سے دھویا تو قرآن کے اندر مجھے امتوں کی تقدیر کے کئی چھپے راز دکھائی دیے۔ ارے تجھے گرنا ہے تو کشت و خیابان پر گر، یا کوہ بیابان پر۔ ایسی بجلی جو اپنے آپ سے چمٹی رہے وہ بادلوں ہی میں مر جاتی ہے۔ میرا وقت مغربیوں میں گزرا اور کوشش کے باوجود وہاں ایسا مرد مجھے نظر نہ آیا جس کے روحانی اعتبار سے کئی مقامات ہوں۔ جہان بھر کی حکمرانی کے لیے دل کی تڑپ کے بغیر قرب الہی حاصل ہو سکنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے اے گلاب کے اندر خوشبو سونگھنے پر قناعت کرنے والے، پورے گلشن کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اے ظاہر کو دیکھنے والے زاہد، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خودی فانی ہے تو وہ طوفان دیکھ سکنے کے قابل نہیں جو بلبلے کے اندر موجود ہے۔ یہ دل آویز نغمہ جو تو سن رہا ہے مغرب کی مضراب کی پیداوار نہیں، بلکہ جنت سے بچھڑی ہوئی حور کا ہے، جو رباب کے اندر تم پر نالہ و فریاد کر رہی ہے۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی کسی ویرانے میں کھڑے ہیں۔ یہ وادی یرغمید ہے۔ اس کی طرف بڑھنا، جسے فرشتوں نے وادی تواسین کا نام دے رکھا ہے، یا وادی یرغمید میں آ جاتے ہیں۔ یہاں رومی زندہ رود رومی سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے، رومی کی دلیل ہی عشق و محبت ہے، پیاسوں کے لیے اس کا کلام جنت کی نہر سلسبیل ہے۔ رومی کہتا ہے، جس شعر میں سوز ہے سمجھ لو اس میں اللہ کی گرمی ہے۔ ایسی شاعری خاشاک کو گلشن بنا دیتی ہے، افلاک کو دھرم بھرم کر دیتی ہے، حق پر گواہی دیتی ہے، فقیر کو شاہی عطا کرتی ہے، بدن کے اندر خون کی گردش تیز تر کر دیتی ہے، اور دل جبرائیل سے بھی زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ بیشتر شاعر اپنے ہنر کے جادو سے دل کے ڈاکو اور نگاہ کے شیطان بن جاتے ہیں۔ ہندی شاعر اقبال، خدا ہدایت دے کہ اس کی جان گفتار کی لذت سے پاک ہو جائے۔ اس کی شاعری نے تو عشق کو
راگ رنگ کے طور پر پیش کر کے جبرائیل جیسے خلیلوں اور موحدوں کو بت پرست بنا دیا۔ اس کے شعروں کے الفاظ اگرچہ پرندوں کی چہک کی طرح سریلے ہیں مگر سوز و درد سے خالی۔ اہل درد ایسے شاعر کو مرد نہیں مردہ سمجھتے ہیں۔ ایسی خوبصورت شاعری جو اپنے مقام کو نہ پہچانے سے تو بہتر ہے تو نیند کے عالم میں بڑبڑانا بہتر ہے۔ شاعر کی فطرت تو سراپا جستجو ہونی چاہیے، وہ آرزوؤں کا خالق ہوتا ہے اور ان کا پروردگار بھی۔ اصل شاعر تو قوم کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ شاعر کے بغیر تو قوم مٹی کا انبار ہے۔ شاعر کی سوز و مستی ہی نئے عالم کا خاکہ تیار کرتی ہے، لیکن سوز و مستی کے بغیر شاعری محض ماتم یا رونا دھونا ہے۔ اگر شعر کا مقصد آدمیت کی تعمیر ہے تو شاعری پیغمبری کی وارث ہے۔ زندہ رود پیر و مرشد پیغمبری کے بارے میں مزید وضاحت فرمائیے، اس محرم پر اس کا راز افشا کیجیے، پیغمبری کیا ہے؟ رومی سب اقوام و ملل پیغمبری کی نشانیات ہیں۔ ہمارے زمانے پیغمبری ہی کی مخلوقات ہیں۔ پیغمبری کے دم سے گونگے سنگ و خشت بولنے لگ جاتے ہیں۔ اگر پیغمبری کشت ہے تو ہم سب اس کا حاصل ہیں۔ پیغمبر ہمارے رگ و ریشہ کو پاک کرتا ہے اور فکر کو جبرائیل کے بازو عطا کرتا ہے۔ وہ کائنات میں ہنگامہ بپا کرتا ہے۔ اس کے لبوں اس پر نجم، نور اور نازعات جیسی قرآنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کی تعلیمات کا آفتاب کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا اور رسالت کے منکر کی کبھی تعمیل نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے احرار کی صحبت خدا کی رحمت کا باعث بنتی ہے اور اس کے کردار علی کی ضرب قہر الہی ثابت ہوتی ہے۔ تو عقل کل بھی حاصل کر لے، پیغمبری سے دور مت بھاگ، کیونکہ وہ روح و جسم، جان و تن اور دین و دنیا کو اکٹھا رکھنے کی تلقین کرتا ہے، دوئی کی بجائے تجھے توحید پر قائم رکھتا ہے۔ اب یرغمید کی وادی تک پہنچنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا تاکہ وہ کچھ دیکھ سکے جو دیکھنا ہے۔ یرغمید میں چاند کے پتھروں سے بنی ایک دیوار ہے جس پر 4 تحسین نبوت گندہ ہیں۔ شوق دراصل عقلی دلائل کے بغیر اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ شوق جبرائیل کے پروں سے پرواز کرتا ہے۔ شوق طویل سفر 2 قدموں سے طے کر لیتا ہے۔ ایسا مسافر کسی مقام پر ٹھہرنے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ زندہ رود میں یرغمید کی جانب دیوانہ وار چلنے لگا۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی وادی یرغمید میں کھڑے ہیں۔ مجھ پر یرغمید کی بلندیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ میں اس مقام کی شان و شوکت کا ذکر کیسے کروں؟ چاند، 7 ستارے ہر وقت اس وادی کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ فرش پر بیٹھے اہل زمین اور عرش پر بیٹھے فرشتے اس کے نور سے روشن ضمیری اور اس کی خاک کے سرمے سے روشنائی حاصل کرتے ہیں۔ خدا نے اسی لہجہ، آنکھ، دل اور قوت گفتار کے ساتھ مجھ میں عالم اسرار کی تحصیل کی خاطر جستجو کا جذبہ عطا کر دیا۔ میں تمام اسرار سے پردہ اٹھا کر تجھے رسولوں کے تواسین کے متعلق بتاتا ہوں۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہوتا ہے تو ایک درخت کے نیچے گوتم بدھ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے ایک نیم برہنہ رقاصہ کھڑی ہے۔ زندہ رود اور رومی انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ تھک گئے ہیں تو بتا دیجئے، میں تو نہیں تھکا۔ تو یہ ہے کہ اب یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جبکہ چاند پر 4 پیغمبروں کے نشان موجود ہیں۔ ایک گوتم بدھ، ایک کیا کہتے ہیں جی پارسیوں کا خدا جو ہے زرتشت، ایک زرتشت،
یہ سب یعنی کہہ لیجیے تصوف کے نقطہ نگاہ سے یا دوسرے عقلی نقطہ نگاہ سے توحید پرست ہے. یعنی زرتشت بھی توحید پرست تھا بیفور موسیٰ علیہ السلام. تو یہ 4 تواسین بتاتے ہیں، 4 یہ خاکے ہیں پیغمبروں کے. ایک مہاتما بدھ ہے، ایک زرتشت، اور تیسرا آف کورس وہ ہوتی فرنگین اور ٹالسٹائی کا خواب ہے کہ مغربی تہذیب نے عیسائیت کے ساتھ کیا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا ہے. اور سب سے آخر میں ابو جہل کا نوحہ ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ محمد کس خدا کی پرستش کے لیے کہہ رہا ہے، جو دیکھا نہیں جا سکتا اسے پرستش کیسے کی جا سکتی. اور یہ بڑا ایک مقبول بات ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ محمد کو اتنی دیر تک تسلی نہیں ہوئی جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیا معراج میں. اور اصلی جو مرد مومن ہے وہ دراصل خدا کو دیکھنے کا متمنی ہے. اور یہ خدا کو دیکھنا جو مسئلہ ہے، یہ ایک بال اس طرح اٹھاتا ہے جیسے یہ بڑا آسان مرحلہ ہے جو بڑی آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اب یہ گزرتے ہیں رقاصہ سے. رقاصہ کہہ رہی ہے، گوتم کہتا ہے اشوا فروش رقاصہ کا توبہ کرنا. گوتم اسے کہتا ہے، گوتم اصل میں اپنا مذہب جو عقیدہ ہے اس کو بیان کر رہا ہے. کہتا ہے پرانی شراب اور جوان معشوق کی کوئی حیثیت نہیں، صاحب نظر لوگوں سامنے تو جنت کی حور کی بھی کوئی اہمیت نہیں. ہر شے جسے تو مضبوط اور غیر فانی سمجھتا ہے گزر جانے والی ہے. کوہ صحرا ہوں یا بر و بحر، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں. مغربیوں کی عقل ہو یا مشرقوں کا فلسفہ، سبھی بت خانے ہیں اور بتوں کے طواف سے کچھ نہیں ملتا. تو اپنی فکر کر اور اس بیابان سے بے خوف گزر جا، صرف تو ہی باقی رہے گا. ان دونوں جہان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ راستہ جو اپنی پلکوں کی نوک سے میں نے تراشا ہے، اس میں منزل، قافلے اور اڑتی ہوئی ریت کی کوئی حیثیت نہیں. غیب کی پرواہ نہ کر کیونکہ یہ محض وہم ہے، اور وہم و گمان کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں، جہان میں رہتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا کی واقعی بڑی اہمیت ہے. یہ بحث جو خدا عطا کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. البتہ اگر نیک اعمال کی جزا کے طور پر مجھے ملے تو وہ واقعی بڑی چیز ہے. اگر تجھے صرف اپنی جان کی راحت مطلوب ہے تو یہ کوئی چیز نہیں، لیکن اگر دوستوں کے غم میں شریک ہو کر تو آنسو بہانا چاہتا ہے تو یہ واقعی کوئی چیز ہے. نشیلی آنکھ، نگاہ غلط انداز اور حسین نغمہ اپنی جگہ خوب، مگر ان سب سے خوب تر بھی کوئی چیز ہے. چہرے کی خوبصورتی ایک لمحے ہے، دوسرے لمحے نہیں. البتہ کردار و خیالات کا حسن واقعی کوئی چیز ہے. رقاصہ کہتی ہے، اے بے قرار دل کو کشمکش کی کیفیت میں پڑے رہنے کی اجازت نہ دے. اس بے قرار دل کو کشمکش کی کیفیت میں پڑے رہنے کی اجازت نہ دے، بلکہ اپنے پیچیدہ گیسوؤں میں 2-1 بل اور ڈال. تیرے سبب میرے سینے کے اندر بجلی کی ایسی تجلی کی بجلی ایسے موجود ہے جیسے دیکھ سکنے کی غرض سے چاند اور سورج کو بھی انتظار کی تلخی برداشت کرنی پڑے. دوست کو دیکھ سکنے کے شوق نے جہان میں صنم گری کی رسم ڈالی. دوست کو دیکھ سکنے کے شوق نے، یعنی خدا کو دیکھ سکنے کے شوق نے جہان میں بتوں کو پوجنے کی رسم ڈالی. بتوں کو ہم اسی لیے پوجتے ہیں کیونکہ خدا کو دیکھ سکنے کی آرزو ہے. میری جان بھی دوست کے دیدار کی خواہش مند ہے. شاید عشق نے مجھے فریب دے رکھا ہے کیونکہ دوست کو دیکھ سکنا ممکن نہیں. مرغزار کے خوش الحان پرندے کو مرغزار میں دوبارہ بھیج تاکہ وہ اطمینان سے کوئی نیا نغمہ چھیڑ سکے. اگر مجھے بلند فطرت عطا کی ہے تو پاؤں سے زنجیر بھی کھول دے تاکہ تیرے عطا کردہ بوریے کے عوض میں شہریار کی خلعت دے سکوں. اگر فرہاد نے نہر کھودنے کی خاطر پہاڑ پر تیشہ چلایا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر گفتگو کی جا سکے. عشق تو پہاڑوں کے سلسلے کو کندھوں پر اٹھا لیتا ہے. منظر تاریک ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی عالم حیرت میں کسی اور مقام پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں. یہاں اہرمن یعنی شیطان زرتشت سے ہم کلام ہے.
شیطان یعنی اہرمن کہتا ہے تیرے سبب میری مخلوقات نئے کی من گریوزاری کر رہی ہے، تو نے ہماری بہار کو خزاں میں بدل ڈالا، تو نے مجھے جہان بھر میں ذلیل و خوار کر دیا۔ اہرمن کہہ رہا ہے کہ تم نے زرتشت کو کہ تم نے یزدان کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کر کے میرے جو مرید ہیں ان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اہرمن شیطان نے اپنی تعلیمات کو میرے خون سے رنگ دیا، میرے ہی جلوہ سینہ سے خدائے واحد زندہ ہے، بلکہ تیرا سفید چمکتا ہاتھ میری موت کا باعث بنا ہے۔ یزدان کے میثاق پر ایمان لانا بے وقوفی ہے، یعنی ایک خدا کو ماننا بے وقوفی ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے زرتشت کو۔ سب کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنا گمراہی ہے، اس کے گلابی رنگ کے جام میں تو زہر بھرے ہیں، اس کے انعامات ہیں آرا، کٹہرا اور سولی۔ دعا کے سوا نوح کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی، بیچارے کا پیغام قطعی بے اثر ثابت ہوا۔ تو شہر کی گہما گامی کو چھوڑ کسی غار میں بیٹھ جا، یعنی تو بھی فرشتوں کی صحبت میں خلوت اختیار کر لے، اپنی نگاہ سے مٹی کو سونا بنا دے، اپنی مناجات سے افکار کو آگ لگا دے، پہاڑوں میں موسیٰ کلیم کی طرح آوارہ پھر، خدا کے نظارے کی آتش سے اپنے آپ کو نیم سوز کر لے، لیکن پیغمبری کے نزدیک نہ جا۔ اس قسم کی ملائیت سے دور رہ، ناقص لوگوں کے درمیان رہ کر ہر کوئی ناقص ہو جاتا ہے، اس کی فطرت خواہ شعلہ نما ہو تب بھی خش و خساک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبوت چونکہ ولایت سے کم تر ہے، اس لیے پیغمبری عاشقوں کے لیے درد سر ہے۔ اٹھ اور وحدت نشینوں کے کاشانوں میں جا بیٹھ، جلوت ترک کر کے خلوت نشین ہو جا۔ زرتشت کہتا ہے نور دریا ہے، اس کا ساحل تاریکی ہے، دریا کے دل میں مجھ جیسا سیلاب پہلے نہیں آیا، میرے اندر بے قرار موجیں ہیں۔ آخر ساحل کو تباہ کرنے کے سوا سیلاب کا کیا کام ہے؟ یزدان ایسا بے رنگ نقش ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نقش کو اہرمن کے خون سے ہی کھینچا جا سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہی زندگی ہے، اپنی ضرب کی قوت کو آزمانا ہی زندگی ہے۔ مصائب خود ہی کو پختہ تر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خود ہی خدا کے چہرے سے پردہ ہٹا دیتی ہے۔ خود ہی مرد حق کے ذریعے ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، مرد حق خدا کے ذریعے ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کے احکام کا پابند ہے، لا الہ کہتا ہے اور اپنے ہی خون میں تڑپتا ہے۔ خون کی آبرو خون میں تڑپنا ہے۔ آرا، دار اور پھانسی کی رسی سب عاشق کے لیے عیدیں اور خوشی کا سامان ہے۔ خدا کی راہ میں جو آئے قبول ہے، دوست کی سرد مہری بھی قبول مبارک ہے۔ میری آنکھ تنہا خدا کا جلوہ دیکھنا نہیں چاہتی، حسن کو انجمن کے بغیر دیکھنا غلطی ہے۔ خلوت کیا ہے؟ درد و سوز اور آرزو، مگر جلوت تو انجمن ہے، دیدار ہے۔ دراصل خلوت میں محبوب تک پہنچ سکنے کی جستجو ہی عاشق کے لیے خلوت میں محبوب کے دیدار کا باعث بنتی ہے۔ خلوت میں عشق موسیٰ کلیم الہی ہے، لیکن جلوت نصیب ہو جائے تو بادشاہی ہے۔ خلوت اور جلوت عشق ہی کے سوز و ساز ہیں، دونوں نیاز مندی کی کیفیات ہیں۔ خلوت کیا ہے؟ عبادت گاہوں سے الگ ہو جانا۔ اور جلوت کیا ہے؟ بہشت میں اکیلے نہ جانا۔ اگر خلوت اور جلوت دونوں تجربوں میں خدا کا عمل دخل ہے، پھر بھی خلوت ابتدا ہے اور جلوت انتہا۔ ارے اہرمن، تم کہتے ہو پیغمبری درد سر ہے؟ عشق پیغمبری کے سانچے میں ڈھل کر ہی کامل ہوتا ہے اور آدم سازی کرتا ہے۔ خدا کی راہ میں قافلے کے ساتھ مل کر چلنا خوب ہے، جہان کے اندر جہان بن کر رہنا بھی خوب ہے۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی کسی اور وادی میں کھڑے ہیں۔ ان کے علاوہ دو شخصیتیں اور بھی ہیں۔ سیلاب کے دریا میں کمر تک غرق ایک جوان اور مغربی لباس میں ملبوس افرنگین نامی خاتون۔
تحسین مسیح، یہ تحسین یہ علاقہ ہے جہاں پہ مسیح کے متعلق بات چیت ہے، اور حکیم تالستائی کا جاگتے ہوئے خواب دیکھنا ہے۔ اس ٹکڑے میں علامہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح افرنگین سے مراد یہاں پر مغربی تہذیب ہے، جس نے یہ بتاتے ہیں کہ عیسائیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، مغرب نے عیسیٰ کے ساتھ مغرب میں یورپ میں کیا کیا، تو یہ اس کی تفصیل ہے۔ زندہ رود کہتا ہے ہفت مرگ کوہستان کے درمیان ایک وادی ہے جسے نہ کوئی پرندہ ہے، نہ درخت، نہ سبزہ۔ اس کے گرد و غبار کے دھوئیں سے چاند کی اپنی چاندنی بھی سیاہ لگتی ہے۔ سورج بھی اس کی فضا میں روشنی سے محروم ہونے کے سبب مر چکا ہے۔ اس وادی کے اندر سیماب کی ایک ندی کہکشاں کی طرح بل کھاتی ہوئی بہتی ہے۔ سیماب سے مراد پارا ہے، یہ پارے کی ندی بہہ رہی ہے جس کا اقبال ذکر کر رہے ہیں اس وادی میں۔ یہ پارے کی ندی میں وہ انسان جو ہے نا، نوجوان، وہ جکڑا ہوا ہے، کہکشاں کی طرح بل کھاتی ہوئی بہتی ہے۔ اس ندی کو راستے کی پستی اور بلندی کی کوئی پرواہ نہیں، پیچ در پیچ کھاتی نہایت تیزی سے رواں ہے۔ مجھے اس میں کمر تک ڈوبا ایک مرد نظر آیا جو ہزاروں بے اثر نالے اور شکوے بلند کر رہا تھا۔ اس کی قسمت میں بادل، ہوا اور پانی نہ تھے۔ وہ پیاسا لگتا تھا، لیکن وہاں سیماب کے علاوہ پینے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے کنارے پر کھڑی ایک نازک بدن خوبرو عورت بھی دیکھی جس کی آنکھ سینکڑوں کاروانوں کے لیے راہزن تھی۔ وہ کلیسا کے پیشواؤں کو کفر سکھاتی تھی۔ اس کی ایک نگاہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی بنا سکتی تھی۔ اے خاتون، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اور سامنے سیماب میں ڈوبا یہ مرد کون ہے جو آہو فریاد کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ فرنگن، میری نگاہوں میں سامری کا جادو ہے۔ میرا نام افرنگین ہے اور کام ساحری ہے۔ زندہ رود، اسے بولتے ہی اچانک سیمابی ندی یکبسہ ہو گئی اور اس کے اندر کھڑے جوان کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ وہ چلانے لگا، ہائے افسوس میری تقدیر، ہائے افسوس میری بے اثر فریاد۔ فرنگن کہتی ہے، اے جوان، اگر صاحب نظر ہے تو اپنے اعمال کو دیکھ۔ مریم کا بیٹا کائنات کا چراغ تھا، اس کا نور مکان اور لامکان دونوں پر چھایا تھا، مگر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہودی فلاطوس کا چہرہ جس نے اسے سولی پر چڑھائے جانے کا فتویٰ دیا، وہ صلیب جس پر اسے چڑھایا گیا، اور اس کا زرد چہرہ اپنے ذہن میں لا۔ یہ بڑا عجیب یہاں پہ یہ ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ سولی پر جب عیسیٰ کو چڑھایا گیا، یہ سولی، عیسیٰ کا زرد چہرہ، اور فلاطوس جو یہودی تھا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو سولی پر چڑھایا جانا چاہیے، یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ کہتا ہے ان کو، اور سلیب جس طرح چڑھا گیا، اس کا زرد چہرہ اپنے ذہن میں لا، پھر مجھے بتا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا اور تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اے وہ جس پر ایمان کی لذت حرام ہے، جو کچی چاندی کے بتوں کا پجاری ہے، تم نے روح القدس کی قدر نہ پہچانی، تن کا خریدار بنا اور جان ضائع کر دی۔ ویسٹ نے جان ضائع کر دی، یہ ہے اس کا محاصر۔ زندہ رود کہتا ہے، حسن کے جلوے میں غرق نازنین کا تانا اس جوان کے سینے میں نشر کی مانند چوبا۔ جوان کہتا ہے، اے گندم دکھا کر جو بیچنے والی فریبی عورت۔ فریبی عورت سے مراد ویسٹرن کلچر۔ اے گندم دکھا کر جو بیچنے والی فریبی عورت، تیرے باعث شیخ اور برہمن اپنی اپنی قوموں کو فروخت کر رہے ہیں۔ تیری کافری سے نہ صرف عقل اور دین ذلیل و خوار ہیں، بلکہ عشق بھی سوداگرانہ ذہنیت سے رسوا ہے۔ تیری دوستی بیماری ہے بلکہ پنہا بیماری ہے، اور تیری دشمنی موت ہے بلکہ ناگہانی موت۔ تو نے دنیا سے محبت کر رکھی ہے تو بندے کو خدا کے حضور سے چرا لائی ہے۔ حکمت و سائنس جس نے مادی اشیاء کی ماہیت کا عقدہ کھولا، تو نے اس سے چنگیزی سوچ کے علاوہ
اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ مغرب کی تہذیب کو بالخصوص اس کے استحصال کا ذکر کر رہے ہیں کہ تو نے اس سے چنگیزی سوچ کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہر صاحب جوہر یہ جانتا ہے کہ تیرا جرم میرے جرم سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ سنگین ہے۔ عیسیٰ کے دم سے نکلی جان بدن سے واپس آ جاتی تھی، مگر تیرے سبب بدن جان کا قبرستان بن گیا۔ جو ہم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا اس کی قوم نے اس کی روح کے ساتھ کر دیا۔ اب تیری موت ہی اہل جہان کی زندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ توقف کر تاکہ بالآخر تو اپنا انجام دیکھ سکے۔ ڈسٹرکشن آف ویسٹرن کلچر کو فورسی کر رہے ہیں ایونچولی۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے جب روشن ہوتا ہے۔ تو یہ آخری حصہ ہے تحسین محمد، اور یہاں پر حرم کعبہ میں ابو جہل کی روح نمودار ہوتی ہے اور وہ نوحہ کرتی ہے، اور وہ نوحہ کرتی ہے نیچرلی قدرت، یعنی نوحہ جو اس کا ابو جہل کا ہے وہ حضور کے ہی خلاف ہے۔ یہ نوحہ اپنی لحاظ سے بڑا دلچسپ ہے چونکہ اس میں جذبات بھی ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی یہ لات و منات کے متعلق کہتا ہے اس نے مجھے تو رلا دیا، کیونکہ لات و منات سے بھی تو محبت آپ نہیں چھوڑتے، وہ تو کہیں دل میں اندر آپ کے بسی ہیں تینوں بہنیں۔ ابو جہل کہتا ہے ہم سب کا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، اس کے دم نے کعبے کا چراغ بجھا دیا۔ وہ کیسر و کسریٰ کے خاتمے کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ ساحر ہے، اس کا کلام جادوگری ہے، 2 لفظ لا الہ کہہ دینا کافری ہے۔ تو نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی بساط لپیٹ دی۔ ہمارے خداوندان سے جو کچھ کیا گیا اسے بیان کر سکنا ممکن نہیں۔ تیری ضربوں سے لات و منات پاش ہو گئے۔ اے کائنات اس سے انتقام لے، اس نے خدائے غائب سے دل لگا لیا اور خداوندان حاضر سے دل اٹھا لیا۔ خداوندان غائب سے دل لگا لیا، خداوندان حاضر سے دل اٹھا لیا، بس اس کے جادو نے حاضر کا نقش مٹا دیا۔ غائب سے توقع رکھنا غلطی ہے، آخر جو چیز دیکھی نہ جا سکے وہ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ خدائے غائب کو سجدہ کرنا اندھا پن ہے۔ یہ نیا دین اندھا ہے، اور اندھا پن سوائے حقیقت سے دوری ہے۔ اندھا پن دراصل حقیقت سے دوری ہے۔ اس خدا کے سامنے جھکنا جو غیر متعین اور لامکانی ہے، ایسی عبادت بندے کے اندر کوئی ذوق پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کا مذہب ہماری نسل اور ملک کی جڑیں کاٹتا ہے۔ وہ قریش اور اہل عرب کی فضیلت کا منکر ہے۔ اس کی نگاہ میں ادنا اور اعلیٰ، غریب و امیر ایک جیسے ہیں۔ وہ ایک ہی دسترخوان پر اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ اے احرار عرب، اسے احرار عرب کی قدر و منزلت کا کوئی پاس نہیں۔ سیاہ فام حبشوں کے ساتھ تعلقات دوستی پیدا کرتا ہے۔ گورے اور کالے کی تمیز مٹا دی، ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ یہ مساوات، برابری، بھائی چارے کا تصور غیر عرب لوگوں کا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سلمان فارسی نام نہاد پیغمبر مذہب کا پیرو ہوئے جو مساوات کی تبلیغ کرتا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے نے اسی کے فریب میں آ کر عربستان میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ ہاشم کی اولاد اپنے خاندان سے کٹ گئی۔ 2 رکعت کی نماز سے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں۔ بھلا کوئی اجمی قریش کے جد امجد عدنان کی نسل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گنگا شخص معروف عرب خطیب صاحبان جیسی گفتار کیسے پا سکتا ہے؟ عرب کے خواص کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ اے اسلام کا مذاق اڑانے والے شاعر زہیر، تو اپنی قبر سے باہر کیوں نہیں نکل آتا؟ اے وہ جو اس صحرا کے اندر ہمارا رہبر ہے، آ اور جبریل کی آواز کے سحر کو توڑ دے۔ اے سنگ اسود، پھر وہی بیان کر جو تو نے محمد کو کعبے کے بت پاش کرتے کرتے دیکھا تھا۔ اے حبل،
اے بندوں کے عذر قبول کرنے والے خداؤں کے خدا، اے بے ایمان اور لادین لوگوں سے، ان بے ایمان اور لادین لوگوں سے اپنا گھر واپس لے، ان کی بھیڑوں کے غلے کو بھیڑیوں کے سپرد کر دے، ان کے درختوں میں لگی کھجوروں کو زہر کی طرح کڑوا کر دے، ان کے صحرا کو تند و تیز سموم میں بدل کر بھیج، تاکہ اس کے زہر کے اثر سے وہ یوں گریں جیسے کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنے۔ پھر روتے ہوئے، اے لات، اے مولاد، کعبے سے مت نکلو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا مسکن ہے، اگر یہاں سے چلے بھی جاؤ تو ہمارے دل سے مت جاؤ۔ اے وہ جو ہماری دونوں آنکھوں میں بستے ہو، اگر تم نے ہم سے جدا ہی ہونا ہے تو کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ۔ منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا قمر، پہلا فلک آسمان، اور یہ ختم اس پر ہوتا ہے کہ نوحہ اس کا ابو جہل کا، جس میں لات و منات و عزا چاہتا ہے کہ وہ دل سے باہر نہ جائیں، دل کے اندر ہی رہیں، یہی اس کا گھر ہے۔ جب جائیں بھی تو وہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں۔ دراصل ہمارے اندر ہی لال و منات یہ سارے موجود ہیں، تو اسی لیے یہ جو آخری حصہ ہے اس کا، اس میں بڑا جذبہ ہے۔ اقبال خود جذباتی ہو جاتا ہے، اور یہی چند سطور ہیں جب میں نے شروع میں سے پڑھی تھی تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، کیونکہ ہم پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں لات و منات و عزا کی محبت رکھتے ہیں۔ شکریہ۔